السلام علیکم۔ آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں سبق نمبر 3 کا، جو کہ ہے فاتح مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبق کی پڑھائی کے دوران مشکل الفاظ کے معنی آپ کو دکھائی دیتے رہیں گے۔ اب پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑے لشکر کے ساتھ اس طرف آ رہے ہیں۔ یہ سن کر کفار مکہ سناٹے میں آ گئے ہیں۔ وہ خوف سے سہمے ہوئے ہیں۔ پریشانی اور بے چینی ان کے چہروں سے عیاں ہے۔ آج انہیں اپنے سارے مظالم یاد آ رہے ہیں جو انہوں نے سالوں تک مسلمانوں پر ڈھائے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی گئی زیادتیاں آج ایک ایک کر کے یاد آ رہی ہیں۔ وہ دن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ اور خاک پھینکی، پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا، مجنون اور جادوگر کہہ کر پکارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے مارنے کی ناپاک سازشیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو 3 سال تک ایک گھاٹی میں رہنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو تپتی ریت پر لٹایا، انہیں مارا پیٹا، گلیوں میں گھسیٹا، کئی بے گناہ مسلمانوں کا ناحق قتل کیا۔ حد یہ کہ ہجرت کے بعد بھی ظالموں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو سکھ کا سانس لینے نہیں دیا۔ مکہ کے کافروں کی انہی زیادتیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال قبل رات کے اندھیرے میں خاموشی کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے، مکہ کو اللہ حافظ کہا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آج اللہ کے وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہر قبیلہ اپنا اپنا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔ قریش مکہ اتنا بڑا لشکر دیکھ کر مارے خوف کے چھپتے پھر رہے ہیں۔ ہر شخص پناہ کی تلاش میں ہے، لیکن کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آتی۔ اتنے میں اعلان ہوتا ہے کہ جو شخص ہتھیار پھینک دے یا خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ جائے یا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلا جائے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، وہ امان میں ہے۔ اس عالم میں فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی جانب آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ! اس عظیم فاتح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو دیکھیے کہ جس اونٹ پر خود سوار ہیں اسی پر غلام کے بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے۔ انکسار دیکھیے کہ سر اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے اور زبان مبارک پر کلام اللہ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، بتوں کو ایک ایک کر کے گراتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیشانی خاک پر رکھ دی ہے۔ یہ شکر کی گھڑی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد فاتح مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ لوگوں کا ہجوم اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا منتظر ہے۔ سب پر خاموشی طاری ہے، سانسیں رکی ہوئی ہیں۔ اس سکوت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروقار مگر مہربان لہجے میں اہل مکہ سے پوچھتے ہیں، اے اہل مکہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ مکے کے کفار اپنی بدعمالیوں سے آگاہ تھے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق اور رفو درگزر سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ بے ساختہ بول اٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بھائی کریم ابن کریم ہیں،
یہ جواب سن کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ سنتے ہی خوف زدہ اور مرجھائے ہوئے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، مردہ مجمع میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، لوگوں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری خطائیں معاف فرما دی ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کریں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے جرم اور زیادتیاں بھلا دی ہیں؟ آج کا دن عظیم دن ہے، عام معافی کا دن۔ معافی پانے والوں میں ابو سفیان بھی شامل ہے۔ یہ وہی ابو سفیان ہے جس کی اسلام دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور جنگوں میں شریک رہا ہے۔ شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اسے معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کے گھر کو امان کی جگہ قرار دے دیتے ہیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ دربار رسالت میں شرمندہ کھڑی ہے، اسے جنگ احد کا وہ منظر یاد آ رہا ہے جب اس کے حکم پر وحشی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ ہندہ نے ان کا جگر نکال کر چبایا۔ ہندہ ہی کے کہنے پر حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ آج وہ سوچ رہی ہے کہ کس منہ سے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جائے۔ بالآخر وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور مسلمان ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو اپنی معافی کا یقین نہیں آ رہا ہے، وہ خوف کے مارے مکہ سے بھاگ گیا، کچھ عرصہ چھپتا پھرا اور آخر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف فرما ہے، تقریباً سارے اہل مکہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان ہونے والوں سے باری باری بیعت لے رہے ہیں۔ آج اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق اور رفو درگزر کی بدولت مکہ ہی نہیں فتح کیا بلکہ اہل مکہ کے دل بھی فتح کر لیے ہیں۔